رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے۔ بیت المقدس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ یہی معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے نبوت کے بعد 16 ماہ سے زیادہ عرصے تک اسی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور کتنے ہی انبیاء کرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہے۔ شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اسی لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو کہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی نے استفسار کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سے کم تیل کا ہدیہ ہی بیچ دو جو وہاں چراغ کے کام آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس میں ایک دعا ایسی حکومت کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر نہ آئے، اور اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے کہ گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں میں سے 2 تو مقبول ہو ہی گئی، اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری دعا جو مغفرت سے متعلق تھی وہ بھی مقبول ہو گئی ہوگی۔ اور یہ روایت تو حدیث کی متعدد کتابوں میں وارد ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مقدس اور متبرک مقام سے ہمیشہ قلبی اور جذباتی تعلق رہا ہے۔ بزرگوں، یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست تشکیل دے کر دراصل خدائی حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی آبائی زمین ہے جہاں وہ لوٹے ہیں اور انہیں یہاں ریاست قائم کرنے کا مکمل حق ہے، حالانکہ فلسطین میں موجود آباد عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے اور انہی کے زمانے سے یہاں آباد ہے۔ یہود تو بہت بعد کی چیز ہے، لہذا فلسطین کی زمین پر زیادہ حق عرب فلسطینیوں کا ہے جو اپنی آزادی اور بقا کے لیے ایک مدت سے یہودیوں سے برسر پیکار ہے۔ اسلام سے پہلے یہ شہر بار بار تخت و تاراج کیا جاتا رہا، خاص کر 6 صدی قبل مسیح بابل کے حکمران بخت نصر نے اس شہر اور اس کے مقدس مقامات کی جس طرح اینٹ سے اینٹ بجائی اور 1 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا، وہ تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ یہودی جو اپنے آپ کو اس شہر کا اصل وارث سمجھتے ہیں، صرف 73 سال ہی اس شہر پر برسر اقتدار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں 636 عیسوی میں بیت المقدس کا علاقہ حضرت عمرو بن عاص
اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے فتح کیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ شہر میں خون ریزی نہ ہو اور صلح کی صورت نکل آئے۔ عیسائیوں نے یہ شرط لگائی کہ خلیفۃ المسلمین خود آ کر دستاویز پر دستخط کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قبول فرما لیا اور مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر رجب 16 عیسوی میں بیت المقدس تشریف لائے۔ بیت المقدس سے پہلے ہی جابیہ نامی مقام پر اسلامی لشکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ وہی عیسائی رہنما بھی آ گئے اور معاہدہ صلح کی تحریر عمل میں آئی۔ اس معاہدے کے تحت عیسائی باشندوں کی جان اور مال، مذہبی مقامات، حضرت مسیح کی مورتیوں وغیرہ کی حفاظت کی ضمانت دی گئی، بلکہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی اس خواہش کو بھی قبول فرمایا اور یہودیوں کی الگ آبادی بنائی گئی۔ اس کے بعد سے یہاں برابر مسلمان حکمران رہے، یہاں تک کہ 11ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگ شروع ہوئی اور 23 شعبان 492 ہجری کو عیسائی دوبارہ فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شہر میں ایسا قتل عام مچایا کہ بچے، بوڑھے، جوان اور مرد و عورت کو بلا امتیاز تہہ تیگ کیا گیا۔ شہر میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ خود مغربی مورخین نے اس خون آشامی کا اعتراف کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک دن میں شہر اور اس کے مضافات میں 70,000 افراد شہید کیے گئے۔ خود مغربی مورخین کے بقول گلیاں فلسطینیوں کے خون سے گھٹنوں تک بھر گئی تھی۔ یہ صفاکارانہ رویہ ٹھیک اس کے برعکس تھا جو حضرت عمر اور مسلمان فاتحین نے عیسائیوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ سقوط بیت المقدس کے اس واقعے نے پورے عالم اسلام کو بے چین اور بے سکون کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ 1169 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی جیسے خدا ترس بادشاہ کے ایک کمانڈر مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے تخت اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے اور شام کے علاقے فتح کرتے ہوئے 1187 میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے احسان فراموش عیسائیوں کے ساتھ ایسی رحم دلی کا سلوک کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال کم ملے گی۔ چنانچہ خود عیسائی دنیا پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ آخر 91 سال کے بعد قبۃ الصخرہ پر لگائی گئی سنہری صلیب اتاری گئی اور اس کی جگہ ہلال نصب کیا گیا۔ جب ہی سے ہلال مسلم ملکوں کا شعار سمجھا جانے لگا۔ یہ 91 سال مسلمانوں کے لیے ایسا تکلیف دہ اور غم انگیز عرصہ تھا کہ پورے عالم اسلام کی آنکھیں بے سکون اور دل بے قرار تھے۔ بزرگوں، خلافت عثمانیہ ترکی کے دور میں یہودیوں نے سازشیں رچنی شروع کر دی تھی، لیکن خلیفہ نے کسی قیمت پر یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی۔ بالآخر مغربی سازشوں سے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا اور 1948 عیسوی میں عالم اسلام کے قلب میں اسرائیل کا خنجر گھونپ دیا گیا۔ یہ زخم بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 1967 میں مسلمانوں کا قبلہ اول ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ پہلی صلیبی جنگ کی شکست اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑا حادثہ اور سب سے اندوہناک سانحہ تھا کہ اگر اس واقعے پر آسمان خون کے آنسو بہاتا اور زمین کا سینہ شق ہو جاتا تو بھی باعث تعجب نہ تھا، لیکن ہم مسلمانوں کی بے حسی اور بے شعوری کہ ہماری نسلوں نے تو اس واقعے کو بھی اپنے صفحے دل سے مٹا دیا ہے، اور مسلمان حکومتوں بالخصوص عرب حکمرانوں نے اس مقدس امانت کو سونے کے تشت میں سجا کر صہیونیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر مسلمان عوام کی دینی حمیت آڑے نہ آتی اور حماس کے مجاہدین نہ اٹھ کھڑے ہوتے تو شاید فلسطین صفحے ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ اس وقت غزہ کے نہتے اور محصور لوگوں پر ظلم کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں وہ درندوں کو بھی شرمندہ کرنے والے ہیں۔ اگرچہ اس میں معصوم بچوں، عورتوں اور بہت سے نہتے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے اور اسلام دشمن طاقتیں شادیانے بجا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فلسطین کے مظلوموں کی فتح ہے۔ اس جنگ نے اسرائیل کی درندگی اور لاقانونیت کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔
کسی کو باندھ کر اس کو ظلم کا نشانہ بنانا یہ بہادری نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعے نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ عالم کفر کے سامنے یہ زمین کا ایک چھوٹا سا خطہ سینہ تانے کھڑا ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ صرف چند منٹ میں اسرائیل پر 5000 میزائلوں کی برسات یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسرائیل میں ہاہاکار مچ گیا۔ کہاں گئی خفیہ ایجنسیاں؟ وہ بدنام ایجنسی موساد جس کے ایجنٹوں کی مستعدی اور چستی اور پھرتی کی مثالیں دی جاتی تھی، مگر اس کا بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ 5000 میزائل بیک وقت داغنے کے لیے ہفتوں مہینوں پہلے سے تیاریاں کی گئی ہوگی، ساز و سامان جمع کیا گیا ہوگا، مگر کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینی مسلمانوں کے اندر جو جذبہ قربانی پیدا ہوا ہے اور جس شوق کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ عہد صحابہ کی یاد تازہ کر رہا ہے، اور یہ فلسطینیوں کی اخلاقی فتح ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں پر استطاعت کے مطابق ان مظلوم بھائیوں کی مدد کرنا واجب ہے۔ محترم بزرگوں، اب سوال یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے ان مظلوم اور نہتے بھائیوں کی اخلاقی مدد کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے، انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اول اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے روکے، یعنی دل سے برا سمجھے اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قدرت دیں گے وہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ ظلم و جور سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں، یہ تو دنیا میں شرک سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ دنیاوی احکام کی حد تک شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم ایسی برائی ہے کہ وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ کفر ایسا جرم نہیں کہ جو شخص پہلے سے اس عقیدے پر ہو اسے قتل کرنا جائز ہو، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا مال لے لے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو یا کسی کو قتل کر دے تو وہ ضرور لائق سزا ہے۔ بس ظلم سب سے بڑی برائی ہے اور اپنی طاقت اور صلاحیت پر اس کی مخالفت واجب ہے۔ محترم بزرگوں، مخالفت اور ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ترک تعلق بھی ہے، اور ظالموں کے ساتھ ترک تعلق کی تعلیم خود قرآن مجید نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظلم شعار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت میں ایک جامع لفظ دوست نہ بنانے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک معنی خیز تعبیر ہے جس میں قلب و نگاہ کی محبت، فکر و نظر کا تأثر، سماجی زندگی کی مماثلت اور مالی معاملات اور تعلقات سب شامل ہے۔ یہ کوئی شدت پر مبنی حکم نہیں ہے بلکہ ظلم کے خلاف ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیت کے اخیر میں ظالموں کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ جو یہود و نصارہ یا کوئی اور غیر مسلم ظلم و جور پر کمر بستہ ہو، مسلمانوں کے لیے اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق ان سے بے تعلقی برتنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اس حکم کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے منع کرتے ہیں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو ان سے تعلق رکھے وہ بھی ظالم ہے۔ محترم بزرگوں، گھروں سے نکالنا، محض دین کی بنا پر آمادہ قتل و قتال ہونا، اور جو لوگ مسلمانوں کے شہروں اور آبادیوں کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہو ان کو مدد پہنچانا، یہ وہ اوصاف ہے جن کے حامل بدطینت یہودیوں سے بے تعلقی برتنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ غور کیجئے، کیا آج اسرائیل سے بڑھ کر کوئی اس کا مصداق ہے جو آئے دن بے قصور فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، جس نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے مادر وطن میں رہنے کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے؟ قرآن نے جن یہود و نصارہ سے بے تعلق ہونے اور رشتے محبت کاٹ لینے کا حکم دیا ہے، اسرائیل اور اس کی حامی اور ناصر طاقتوں میں ان میں سے کون سی بات نہیں پائی جاتی؟ لیکن جو غیر مسلم بھائی امن و انصاف کے اصولوں پر قائم ہے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ
حسن و سلوک اور انصاف سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہ کی ہو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، موجودہ دور میں حقیقت حال سے واضح طور پر رخ موڑا جا رہا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق گردانا جا رہا ہے، ظالم کی حوصلہ افزائی اور اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، جبکہ مظلوموں کو پوری طرح کچلنے کی کوششیں پوری قوت سے جاری ہے۔ ان دنوں حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ بہت افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، اور یہ واضح طور پر اسرائیل کی بدعہدی اور اس کی طرف سے ہونے والی زیادتی اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا فطری رد عمل ہے۔ اس رد عمل کو دہشت گردی کہنا، ظالموں کو طاقت پہنچانا اور مظلوموں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے۔ اس رد عمل کو دہشت گردی کہنا، ظالموں کو طاقت پہنچانا اور مظلوموں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے جس کو مغربی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جبر و استبداد کے زیر سایہ قائم کیا، اور افسوس کہ اس کے بعد بھی اسرائیل نے اپنی سرحدوں پر قناعت نہیں کی، جیسا کہ پچھلے اوراق میں اس کی وضاحت کی گئی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے متعدد بار فیصلہ کیا کہ اسرائیل 1967 والی سرحدوں پر واپس چلا جائے، مگر اس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور افسوس کہ بڑی طاقتوں نے ان سب کے باوجود اسرائیل کی پشت پناہی کی اور اسرائیل کے کھلے ہوئے ظلم کی تائید کرتے رہے۔ ہندوستان کے جواہر لال نہرو سے لے کر آج تک بشمول اٹل بہاری واجپئی یہی پالیسی ان کی رہی کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی تجویز پر عمل کرنا چاہیے، مگر افسوس کہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم مودی جی ہندوستان کی روایت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مظلوم کے بجائے ظالم کی تائید میں کھڑے ہو گئے اور ببانگِ دہل اس کا اعلان کیا۔ یہ بہت شرمناک اور پوری قوم کے لیے افسوسناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حماس اور اسرائیل جنگ کا اصل سبب اسرائیل ہے۔ فلسطینی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا دفاع کر رہے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو، اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو، اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے ساتھ انصاف ہو۔ محترم بزرگوں، اس پس منظر میں ہم مسلمانان ہند قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ کو حقیقت پسند بنائے اور انہیں حقیقی صورتحال کا ادراک کرنے میں مدد دے۔ منصف مزاج بھائیوں، یعنی منصف مزاج ہندو بھائیوں جن کی آج بھی اس ملک میں اکثریت ہے، ان کو ساتھ لے کر حکومت ہند سے خواہش کرے کہ وہ اپنی ناوابستہ پالیسی پر قائم رہے اور اسرائیل کی حمایت سے باز رہے، وہ ظالم اور مظلوم کو ایک پلڑے میں نہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسرائیلی کمپنیوں کی تجارتی اشیاء کا بائیکاٹ کریں کہ یہ بھی منکر پر ناراضگی کے اظہار اور ظالم سے بے تعلقی برتنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اسرائیلی کمپنیوں کی تجارتی اشیاء کا بائیکاٹ کرے کہ یہ بھی منکر پر ناراضگی کے اظہار اور ظالم سے بے تعلقی برتنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، اور شرعاً بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اس سلسلے میں جو طریقہ اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ یہ انسانی فریضہ ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اور حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی للکار کر ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم اس کے لیے اب بھی تیار نہیں ہیں۔ محترم بزرگوں، اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مظلوم اہل فلسطین کی غیب سے مدد اور نصرت فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، اس قلیل جماعت کو ظالم جماعت پر غالب فرما، ظالم جماعت کو نیست و نابود فرما، پوری دنیا میں ان کو ذلیل و رسوا فرما، اپنا قہر ان پر نازل فرما، اے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما، فلسطینی مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما، انہیں امن اور سکون عطا فرما، ان کی جد و جہد کو قبول فرما، فتح و کامیابی نصیب فرما، اور اے اللہ شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بچا تو مسجد اقصیٰ کو ظالم سے میرے مولا، بچا تو مسجد اقصیٰ کو ظالم سے میرے مولا، درندوں نے تیرے گھر پر کیا حملہ میرے مولا، امامت کی ہے آقا نے جہاں سارے نبیوں کی، امامت کی ہے آقا نے جہاں سارے نبیوں کی، مقدس سرزمین کو تو ناپاکوں سے بچا میرے مولا،
ہے چیخے پیارے بچوں کی صدائیں ماؤں بہنوں کی، ہے چیخے پیارے بچوں کی صدائیں ماؤں بہنوں کی، پکارے خون میں لت پت تو ان کی سن دعا میرے مولا، جگہ مومن میں جذبہ ایمانی غیرت مسلم، جگہ مومن میں جذبہ ایمانی غیرت مسلم، جہاد فی سبیل اللہ تو کر اس کو عطا میرے مولا، تو کر یکجا عرب کے اور عجم کے ہر مسلمان کو، تو کر یکجا عرب کے اور عجم کے ہر مسلمان کو، قہر بن کر مسلمان کو یہودی پر گرا میرے مولا، اولاد ابرہا نے پھر کیا حملہ تیرے گھر پر، اولاد ابرہا نے پھر کیا حملہ تیرے گھر پر، ابابلوں کا لشکر بھیج تیرا ہی آسرا مولا، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.